أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. سورۃ الانفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ سورت اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کے اندر نازل فرمائی ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے 75 آیتیں اور 10 رکوع نازل کیے ہیں. اس سورت کے شان نزول کا ایک الگ ہی پس منظر ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کو جو نازل کیا ہے ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس سورت کو نازل کیا ہے. واقعہ کہ اسلام کا پہلا معرکہ جو حق و باطل کے درمیان میں سب سے پہلے پیش آیا جس کو ہم معرکہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس بدر کے مقام پر اللہ رب العزت نے اسلام اور اہل اسلام کو فتح یابی سے نوازا. منکرین اور دشمنان اسلام کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت نقل کی ہے کہ عبادہ ابن صامت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں معرکہ آرائی کی. بدر کے مقام پر دشمنان اسلام سے نبرد آزمائی ہوئی. اس وقت کے اندر اللہ نے ہماری مدد اور نصرت فرمائی اور دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو جب دشمن ہمارے مقابلے سے بھاگے تو ہم اہل اسلام کی 3 جماعتیں ہو گئی. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے ان میں سے 3 گروہ اور 3 جماعت بن گئی. ایک جماعت تو جو دشمن بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے بھاگی تاکہ ان کو پھر واپسی کا مقابلے کی جرت اور ہمت نہ ہو سکے. دشمن کے پیچھے بھاگنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اب وہ پلٹ کر کے واپس نہ آ جائے, پلٹ کر کے وار نہ کر دے. تو ایک جماعت ہماری دشمنوں کے پیچھے بھاگی, دشمن آگے آگے, ہماری جماعت پیچھے پیچھے.
اور دوسری جماعت اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو وہاں مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے اندر سمیٹنے کے اندر لگ گیا۔ جو دشمن اپنا سامان چھوڑ کر کے بھاگے تھے تو ایک جماعت نے یہ کام کیا کہ جہاں پر جو سامان ملا ان کو اکٹھا کیا، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سارا مال جو بکھرا ہوا تھا اکٹھا کیا۔ اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر رکھا تھا، آپ کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو ہم 3 جماعتوں اور 3 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے۔ تو وہ جماعت کہ جنہوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، جنہوں نے وہ سامان ایک جگہ جمع کیا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ ہم نے اس مال کو اکٹھا کیا ہے، ہم نے ہی چن چن کر کے جمع کیا ہے، اس مال کے اندر صرف ہمارا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جب ہم نے اکٹھا کیا، کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں کس جگہ کون سی چیز ہے، اس کو لے کر کے آئے، جمع کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے ان کو حاصل کیا ہے، تو یہ مال صرف ہمارا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ وہ جماعت جو دشمنوں کے پیچھے گئی تھی، جب واپس آئی، انہوں نے سنا کہ یہ لوگ اس مال کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس میں ہمارا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دشمنوں کے پیچھے بھاگے تھے۔ اگر ہم ان کے پیچھے نہ بھاگتے تو وہ حملہ کر دیتے اور تم کیسے سامان کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ ہم نے ان کو بھگایا تاکہ آپ آرام سے اطمینان سے جو ہے سامان کو اکٹھا کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ ہی کا حق ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو گویا وہ جماعت بھی دعوے دار ہو گئی اس سامان کے اندر اپنا حق جتانے کی۔ تیسری جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مامور تھی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس میں ہمارا حق ہے، چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمارے نبی، آپ ہی ہمارے سردار، آپ ہی ہمارے شاہ، آپ ہی ہمارے امیر، سب چیز آپ ہیں، اور آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر کے سامان اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کی حفاظت کو مقدم سمجھا کہ نبی اگر موجود ہے تو ساری چیزیں ہیں، اور اگر نبی نہ رہے تو پھر سامان کی کیا اہمیت ہوگی، اس لیے ہم نے نبی کی حفاظت کی ہے، تو اس کے اندر ہمارا حق ہے۔ اب تینوں جماعتیں اپنا اپنا دعویٰ کرنے لگی، وہ کہتی میرا حق ہے، دوسری کہتی ہمارا حصہ ہے، تیسری کہتی کہ ہمارا حق ہے۔ جب آپس کے اندر چہمگوئیاں بڑھی اور شور مچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آواز پہنچی کہ حضرات صحابہ کہ جن کی زندگی جو ہے اخلاص کے اوپر ہے، وہ صحابہ کہ جن کو اللہ رب العزت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے رہے ہیں، وہ صحابہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہلایا جا رہا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو گے فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی شان، صحابہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اور وہ دنیاوی مال کے اندر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ شان صحابہ کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، میں جن کی تربیت کر رہا ہوں، میں جن کی رہنمائی کر رہا ہوں، میں جن کو دین اسلام کا شیدائی بنا رہا ہوں، ان کا ابھی دنیا کے اندر دل لگا ہوا ہے،
انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا ہے اللہ کے لیے، پھر اس مال کے لیے آپس کے اندر کیوں اختلاف کر رہے ہیں، آپس کے اندر چہمگوئیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، ادھر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ نے بتلا دیا کہ جو مال غنیمت ہے یہ کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے تم فیصلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس جماعت کو ملے یا اس جماعت کو ملے یا اس گروہ کو ملے، آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت سارے کا سارا اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، جس کو چاہیں نہ دیں، کسی آدمی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس میں میرا حق ہے یا میرا حصہ ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اور آگے کہا فاتقوا اللہ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تم نے دنیا کے مال کے اندر اللہ کے ڈر کو بھلا دیا، تم ہزاروں کے لشکر کے مقابلے کے اندر 313 نہتے، نہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، نہ ساز و سامان ہے، نہ سواریاں ہیں، اس کے باوجود ہم نے تمہیں فتح یابی سے ہمکنار کرا دیا، تو اب مال کی طرف نظر پڑ رہی ہے۔ تمہاری نظر مال پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے ڈر کے اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر تمہاری طاقت ہے، تمہیں جو ہمت مل رہی ہے وہ اللہ کے خوف سے مل رہی ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے اندر اصلاح کرو۔ جو تمہارے اندر مال کا طمع اور مال کا لالچ آ گیا ہے اس کو نکال دو اور ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو یاد رکھو وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ گرچہ اس پس منظر کے اندر اللہ نے نازل کی ہے لیکن قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے لیے راہ ہدایت ہے کہ تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دنیاوی لالچ کے اندر کوئی غلط کام مت کر لینا، دنیاوی لالچ کے اندر اپنے ایمان کو فروخت مت کر دینا، دنیاوی لالچ کے اندر آ کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال مت کر دینا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہی کہا ایایا فاتقون ایایا فرحبون، اگر تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اگر تمہیں خوف زدہ ہونا ہے تو اللہ سے خوف زدہ ہو۔ جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے گا تو پھر تمام کا خوف نکل جائے گا، پھر آپ حق بات کہیں گے، نا حق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور آپس کے اندر آپس میں بھلائی ہونی چاہیے، آپس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، آپس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھائی آ کر کے اس گلاس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعتاً یہ گلاس آپ کا ہے یا آپ کے بھائی کا ہے۔ اگر حقیقت میں وہ آپ کے بھائی کا ہے، آپ کے پاس آیا تو آپ کو دے دینا چاہیے۔ اگر آپ اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں تو تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوگا وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اطاعت رسول کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو جب تک اس کے رسول کی اطاعت نہ کر لو گے اس وقت تک اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ کا خوف اگر تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو کتنا ہی تم زبان سے اعلان کرتے رہو، کتنا ڈھنڈورا پیٹتے رہو اور کتنے ہی تم نعرے بلند کرتے رہو، وہ تمام کے تمام ہوائی فائرنگ ہوگی، وہ تمام کے تمام بیکار نعرے ہوں گے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو یقیناً تم کامیاب ہو اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو۔ رسول کی اور اللہ کی اطاعت کو مشروط کر
کر کے ذکر کیا ہے ان کنتم مومنین۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہی رسول کی اور اللہ کی اطاعت اور پیروی کرنے والے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے وہ رسول کی اور اللہ کی اطاعت اور پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے جو اسی آیت اور سورت کے نازل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک ہوا اور میرا بھائی عمیر بھی جنگ کے اندر شریک ہوا۔ سوئی قسمت اتفاق ایسی ہوئی کہ میرے بھائی عمیر کو دشمنوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بھائی کو خون میں لت پت دیکھ کر کے مجھے جوش آیا اور پھر میں نے بہت مقابلے کے ساتھ میں، بہت ہمت کے ساتھ میں دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ایسا ایک وار کیا کہ ایک دشمن کو واصل جہنم کر دیا، اس کی گردن اڑا دی، اس کا ختم کر دیا، اور جو اس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار میں نے اپنے قبضے کے اندر لے لی، تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ پھر اس تلوار کو دیکھا تو اس تلوار پر میرا دل آ گیا کہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط ہے، یہ تلوار تو میں اپنے پاس میں رکھوں گا، اور یہ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچا اور جا کر کے ان کو پورا واقعہ ذکر کیا کہ میرے بھائی عمیر کو دشمنوں نے شہید کر دیا، میں نے بدلے کے اندر ایک دشمن کی گردن اڑا دی اور اس کی تلوار میں نے قبضے میں لے لی ہے، یا رسول اللہ یہ تلوار میں اپنے پاس میں رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد، اس مال کے اوپر نہ تیرا حق ہے نہ میرا حق ہے، جاؤ یہ مال غنیمت کے اندر جا کر کے جمع کر دو جہاں تمام سامان اکٹھا ہو رہا ہے، تمہیں لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر کے مجھے تکلیف ہوئی، ایک طرف میرا بھائی مجھ سے چلا گیا، اوپر سے میں نے محنت کر کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے ایک دشمن کو قتل کیا اور اس کا سامان میں نے لیا، اور اس کو بھی حضور نے یہ کہہ دیا کہ جہاں سارا سامان اکٹھا ہو رہا ہے وہیں پر لے جا کر کے رکھ دو۔ لیکن چونکہ حضور کا فرمان تھا میں لے کر کے چلا، جیسے میں مڑا ہوں پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورت نازل ہو رہی ہے جس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، وہ جو حکم کرے وہی کرنا چاہیے، کسی کو اس کی تمنا کرنا، کسی کو اس کی خواہش رکھنا، کسی کو آرزو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی اور اس کا رسول اللہ جو کہیں گے وہاں پر یہ خرچ کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ لو یہ تلوار تم اپنے پاس رکھ لو، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ جس سے یہ بتلانا تھا کہ مسلمانوں کے اندر مال کی حرص اور لالچ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر مال کی طمع نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی یہ طمع اور لالچ آئے گا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، اپنے گھرانے کو دیکھیے، اپنے گریباں کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو آپ کو مال کی تمنا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے تمہاری روزی مقدر کر دی ہے، کتنا ملنا ہے، کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، وہ سب ملے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو آپ کو یہ ہوگا صبح سے لے کے شام تک میں نے 400 روپے کمائے اور مولوی صاحب آ گئے لاؤ 200 روپے کی رسید کٹوا دو، 200 روپے تو یہ لے کے چلے گئے، میرے پاس 200 بچے ہیں، میں 200 گھر والوں کو کیسے دوں گا؟ تو یہاں مولانا کو کہیں گے بھائی ابھی موقع نہیں ہے، ابھی تو رمضان میں بہت دن پڑے ہیں، بعد میں آ جانا، دے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے سب قربان کر دو۔ حضرات صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، لیکن کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں سنو گے کہ وہ دستے سوال دراز کرتا ہے۔
ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے یوں کہا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیجئے، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کو اس کا سوال کرنا ناگوار گزرا تو آپ نے اسے قریب بلایا اور یہ کہا کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس ایک پیالہ ہے، پانی بھی اسی میں ہم گھر والے پی لیتے ہیں، کھانے کا نمبر آتا ہے تو اسی میں سالن بھی کر کے ہم کھا لیتے ہیں روٹی لگا کر کے، اور ایک کمبل ہے اسی کو ہم رات کو آدھے کو بچھا لیتے ہیں اور آدھے کو اوڑھ لیتے ہیں، بس یہ دو چیزیں ہیں گھر کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کتنے برتن ہیں، سالوں سال تک برتنوں کا نمبر بھی نہیں آتا ہے۔ بھائی سعید کے جانے لگو تو عید پہ جو برتن نکلیں گے اگلی بقرہ عید پہ وہی برتن نکلیں گے، باقی روز مرہ کے الگ رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے برتن ہوتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو نکالنے کا نمبر بھی نہیں آتا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں تو دیگ دے دیے، وہ کھلنے کا نمبر بھی نہیں آتا ہے، بچی قبرستان بھی پہنچ جاتی ہے۔ اتنا مال ہمارے گھرانے کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرات صحابہ کو دیکھیے کہ وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالی ہے، اسی میں پانی پیتے ہیں، اسی میں سالن کر کے ہم کھا لیتے ہیں، کمبل ہے اسی کو بچھا لیتے ہیں اور اسی کو ہم اوڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ وہ دونوں چیز میرے پاس لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں ہو رہا تھی، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں اسی خیال میں اور وہاں سے دونوں چیز لاتے ہیں اور آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیتے ہیں۔ آپ دونوں چیز کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کون ہے جو اس کا خریدار ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ میرا سانس نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے، اوپر کا اوپر۔ دو ہی چیز تھی، نبی نے ان دونوں کو بھی بیچنے کا اعلان کر دیا، تو اب کیا رہا؟ نہ پانی پینے کے لیے کوئی چیز ہوگی، نہ کھانے کے لیے ہوگی، نہ بچھانے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے۔ گھر میں جاؤں گا تو بیوی بچے میرے کلاس زبردست طریقے سے لگائیں گی کہ کیا کر کے آئے ہو تم۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یقین ہے کہ آپ میرے لیے غلط نہیں کر سکتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 درہم کے اندر میں اس کو خریدتا ہوں۔ آپ پھر کہتے ہیں کون ہے جو اس کو خریدتا ہے؟ تو وہی صحابی پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 درہم کے اندر میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی، اس سے 2 درہم لیے اور لینے کے بعد میں 1 درہم ان کو دیا جو کمبل لے کر کے آئے تھے کہ اس کا راشن خرید کر کے اپنے گھر کے اندر دے کر کے آؤ تاکہ بال بچوں کے کام آئے، کھانے پینے کے کام آئے۔ اور 1 درہم دیا کہ جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کر کے لاؤ اور لا کر کے مجھے دکھلاؤ۔ یہ صحابی گئے، 1 درہم کا راشن لیا جو گھر والوں کو پہنچا دیا اور 1 کی کلہاڑی خریدی اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دی۔ آپ نے صحابہ سے لکڑی کا ایک ڈنڈا منگوایا اور اس کلہاڑی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالا اور پھر اس کو دے کر کے کہا کہ جاؤ مدینے کے فلاں جنگل کے اندر جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور یاد رکھنا کہ 15 دن سے پہلے میں تمہیں مدینہ منورہ کے اندر نہ دیکھوں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بازار کے اندر فروخت کرو اور 15 دن کے بعد میں میرے پاس میں آنا۔ یہ صحابی جاتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں، 15 دن کے بعد میں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر 10 درہم پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ 15 دن کی محنت میری یہ ہے کہ 10 درہم میرے پاس ہو گئے۔ تو آپ ہاتھ میں لے کر کے ایسے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بتاؤ وہ بھیک مانگنا تمہارے لیے اچھا تھا؟ وہ سوال کرنا تمہارے لیے اچھا تھا؟ جو لوگ تمہیں حقیر جانتے، ذلیل جانتے، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یا یہ اچھا ہے کہ تم نے محنت کر کے بجائے 1-2 درہم کے 10 درہم کما لیے ہیں، اب تم اس سے اپنے گھر کا خرچ بھی چلا سکتے ہو، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہو اور راہ خدا کے اندر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ تو وہ صحابی بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظر آتا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
پسند نہیں کیا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھرانے کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، ہمارے گھرانے کے اندر بیلنس بھی موجود ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے نام پر لینے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی اللہ کے گھر کے لیے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو کہ ڈر وہی سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، یقیناً وہ اطاعت رسول کرنے والا ہوگا، رسول کی بات ماننے والا ہوگا، اللہ کی بات ماننے والا ہوگا۔ اب اگر ہم اس آیت کریمہ کے روشنی کے اندر اپنا جائزہ لیں تو میرے دوستو ہم ایمان والے نظر نہیں آتے۔ ہم ظاہراً تو اعلان کر دیں گے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نظر ڈال کر کے دیکھیں گے تو ہمارے اندر یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے یا اللہ کا ڈر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایمان والے گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا روایتی ایمان ہے یا حقیقت کے اندر ایمان ہے، ہم حقیقت کے اندر مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ بھی صحابہ کرام ہیں 313 ہیں جو ہزاروں کے مقابلے کے اندر چلے جاتے ہیں، نہ ڈر نہ خوف ہوتا ہے، اور ہم لاکھوں کروڑوں کے اندر ہوتے ہوئے ہمارے اندر کتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے خوف کو ہم نے نکال دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ اطاعت رسول تمہارے اوپر لازم ہے، اطاعت خداوندی تمہارے اوپر لازم ہے، اور اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر یقینی طور پر ہونا چاہیے، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہیے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے اندر اصلاح کیجئے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کیجئے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔